अच्छा जी, जब बुनियादी तौर पे जिस हिस्से को मैं कवर करूँगा वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा हिस्सा उसका जो था वो इससे ताल्लुक़ रखता था कि इदारों का क्या किरदार है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ इदारों के बारे में, इदारों की लीडरशिप के बारे में क्या कहते हैं और इदारों का रोल क्या होना चाहिए, और उसके अलावा कुछ और बातें जिनका जिक्र किया गया कि की गई थी, उनके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो इमरान खान की बात करते हैं कि वो उनके जहन में फ़ौज का क्या किरदार है और फ़ौज की क्या अहमियत है और वो क्या समझते हैं फ़ौज के बारे में। ये एक दफ़ा नहीं, इस बात का इजहार वो कई दफ़ा कर चुके हैं और वो इसलिए करते हैं कई दफ़ा, और ये अभी की बात नहीं है, ये जब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त भी करते थे कि पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई सूरत हाल है, पाकिस्तान को जो बैरूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसके लिए एक मज़बूत फ़ौज जो है वो अहम तरीन हिस्सा है पाकिस्तान के दिफा के लिए। इस बात के ऊपर इमरान खान यकीन रखते हैं। इमरान खान ने कभी लंदन और वाशिंगटन जाके अपनी फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जाकर ये बैरूनी ताकतों को ये बताने की कोशिश नहीं की कि ये फ़ौज जो है वो आपको कहती कुछ है लेकिन पीछे से कर कुछ और रही है और ये बहुत बड़ा ख़तरा है ख़ित्ते के लिए। इमरान खान ने कभी भारत के वज़ीर आज़म से छुप कर मुलाकात करके पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करने की कोशिश नहीं की। इमरान खान इस फ़ौज को और इस कौम को दोनों को ओन करते हैं, लेकिन क्या इमरान खान फ़ौज के हर फैसले से इत्तफ़ाक़ करते हैं या ऐसे कोई फ़ैसले हैं जिनके ऊपर या ऐसे कोई एक्शंस हैं जिनके ऊपर तनकीद करते हैं? वो बिल्कुल करते हैं। ये उनका आईनी हक भी है और वो तमाम जो तनकीद होती है, बड़ी खूबसूरत बात की गई कि तनकीद ज़रूर करें लेकिन उसका मेयार जो है ना वो पहले मुतय्यन कर लें कि वो मेयार क्या है, किस बुनियाद पर तनकीद की जाती है। इमरान खान की जितनी तनकीद होती है, आप अगर उससे, आप हो सकता है उससे ना इत्तफाक करें, आपके ख्याल में आपका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो, लेकिन वो तमाम वो चीज़ें होती हैं जिससे इमरान खान की नज़र में अगर वो उसको फॉलो किया जाएगा तो फ़ौज की बेहतरी होगी, मुल्क की बेहतरी होगी, दोनों की। उन्होंने कोई भी ऐसी बात कभी भी नहीं की जिससे वो चाहते हैं कि इदारा जो है वो कमज़ोर हो, और बड़ी वाज़े उसके अंदर ये लाइन है। ये आज बात की गई कि फ़ौज की लीडरशिप के बारे में इल्ज़ाम लगाना, उनकी नीयत के बारे में शक करना जो है वो मुनासिब नहीं है और इस बात के अंदर वज़न भी हो सकता है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से फ़ौज एक अहम इदारा है और उसकी लीडरशिप की साख जो है मुल्क के अंदर वो कौम की कौमी सलामती के लिए एक अहम जुज़ है, तो क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी लीडर जिसके पीछे करोड़ों लोग खड़े हों, क्या उसकी साख और उसका जो रुतबा है वो मुल्क की वैदानियत और कौमी सलामती के लिए अहम नहीं? तो ये जो बात कही जा रही है, मेरे ख़्याल में इसको ज़रा सा पीछे हट के ये ज़रूर देखना चाहिए कि शायद दोनों तरफ कुछ सोचने की ज़रूरत ज़रूर होगी। इस बात का जिक्र किया गया कि आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकातें हुई, वो क्यों हुई, और साथ साथ ये भी बात की गई कि फ़ौज अपने आईनी किरदार के अंदर रहना चाहती है। ये बहुत अच्छी बात है और मुल्क के लिए बड़ी अच्छी ख़बर है कि फ़ौज ने फ़ैसला किया कि वो अपने आईनी किरदार के अंदर रहना चाहते हैं। लेकिन इन मुलाकातों के अंदर गैर आईनी मुतालबा क्या किया जाए? जो मुतालबा है वो सारी कौम के सामने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा इमरान खान दोहरा चुके हैं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप दोहरा चुकी है। हमारे ख़्याल में पाकिस्तान में जो शदीद तरीन सियासी बहरान है, जो अदम एतमाद की तहरीक आने के बाद मुल्क में आया है, उससे जो माशी बहरान पैदा हुआ है, जो पाकिस्तान की तारीख़ का शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माशी बहरान है, जो समाजी बहरान अब मुल्क के अंदर फैलना शुरू हो रहा है, इसका हल सवाए नए इलेक्शन के कुछ नहीं है। इसके लिए एक इदारे को कहना जिसका एक बहुत ज़्यादा असर है, इसमें तो कोई आपने ज़रूर फ़ैसला किया कि अब आप सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं ना कि आप एक बहुत ज़्यादा असर रखते हैं
سیاسی نظام کے اوپر اثر رکھتے ہیں، تو آپ سے یہ کہنا کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں تاکہ پاکستان اس سیاسی بحران سے نکل سکے، یہ آپ کو اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو، لیکن یہ غیر آئینی کسی طریقے سے بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی بات جو وہاں بند کمرے میں ہو رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو عمران خان جو ہیں وہ جلسوں کے اندر، پریس کانفرنسز کے اندر ٹی وی پر بیٹھ کر نہ کرتے ہوں۔ فوج اور قوم کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی، اور میرے خیال میں یہ جو اہم ترین باتیں آج کی گئی ان میں سے ایک یہ تھی، بالکل صحیح کہا گیا کہ قومی سلامتی صرف فوج خود نہیں اس کی ذمہ دار ہو سکتی جب تک قوم نہ ساتھ کھڑی ہو۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کچھ پریشانی نظر آ رہی ہے، اگر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے فکر مند ہو رہے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ سب کے لیے ہے۔ فوج کے ادارے کی ایک اچھی چیز ہے، اس کے اندر ایک خود احتسابی کا نظام ہے، لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اس کے بعد جو فیصلہ کرتا ہے باس اس کے اوپر عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہوتی ہے، ذرا سا اس کے اوپر سوچ بچار ضرور ہونا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کے محب وطن ہیں، جنہوں نے فوج کے کردار کا دفاع کیا ہے، جو ایک ایسے پاکستان میں یقین رکھتے ہیں جو آزاد ملک ہو، جو کسی بیرونی طاقت کے سامنے نہ جھکے، جو بیرونی جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اس میں فورتھ جنریشن وارفیئر کے اندر پاکستان کا دفاع کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے پاکستان کا دفاع کرتا ہے، وہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے اوپر سوچ بچار کی ضرورت ضرور ہے، اور یہ بہت اہم ضرورت ہے۔ شاید جب آپ اس پہ سوچ بچار کریں گے تو شاید آپ کو نظر آئے اس کے اندر کہ کچھ غلطیاں جو ہیں وہ اداروں سے بھی شاید ہوئی ہوں، معاملات کو ہینڈل کرنے کی، جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں ان کا رد عمل کرنے کے لیے، اور اس کے اندر آگے بہتری آ سکے۔ پھر یہ بات کی گئی کہ وزیر اعظم سے جس وقت بات کی گئی، انہوں نے نام نہیں لیا وزیر اعظم کا، لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان کی بات ہو رہی تھی، کہ ان سے جب پوچھا گیا سب سے اہم چیز کیا ہے، تو ڈی جی آئی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کی نظر میں معیشت سب سے اہم چیز ہے، لیکن عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم اس وقت کے جو تھا، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ اپوزیشن کو نہیں کہہ رہے، وہ 26 سال انہوں نے سیاست کی ہے اور ان کا یقین ہے، اور دنیا کا انٹرنیشنل لٹریچر اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، کرپشن کے اوپر قابو پانے کی کوششیں نہ ہوں، تو ملک ترقی نہیں کرتے۔ ان کا یقین ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر تمام پاکستانیوں کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ طاقتور عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو کرپشن کر رہے ہیں اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا، تو پاکستان کی معیشت نہیں ترقی کر سکتی۔ آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات کرنے سے کیا اندیا دیا جا رہا تھا۔ اس میں تو کوئی خبر نہیں ہے لوگوں کے لیے، جو پاکستان کی سیاست جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ عمران خان یہ بات کرتے رہے ہیں۔ آخری دو باتیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے، یہ بھی کہا گیا اور بالکل درست کہا گیا کہ پاکستان نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا، یہ بالکل درست کہا، لیکن کیا یہ سوچا گیا کہ یہ نفرتیں پیدا کیوں ہوئی تھیں؟ کیوں پاکستان دو لخت ہوا؟ وہ نفرتیں کیوں شدید نہج تک پہنچی جہاں ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی نے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا؟ ہاں اس کے اندر بیرونی سازش بھی تھی، بھارت کا بھی کردار تھا، باقی طاقتوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی سازش کی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں نا، جیسے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا کہ یہ نفرتوں کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے عوام کی خواہشات پر عمل نہیں کیا گیا، پاکستان کے عوام کی اکثریت کی رائے کو کچلنے کی کوشش کی گئی۔ فیصلے جو ہیں وہ بجائے کہ جمہوریت کی بنیاد پر ہوتے، وہ طاقت کی بنیاد پہ کرنے کی کوشش کی گئی، اسی لیے نفرتوں نے جنم دیا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس بات کو آج کیا گیا ہے، اور آج جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ جب تک پاکستان کے اندر عوام اور ریاستی نظام کے اندر ایک اعتماد کی فضا ہے، تو
انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا. جتنی مرضی دشمن کوشش کر لیں, یہ بڑا تگڑا ملک ہے, بڑی تگڑی عوام ہے, اس کی تگڑی فوج ہے, اس کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک واحد چیز جو خرابی پیدا کر سکتی ہے, جو کمزوری پیدا کر سکتی ہے, وہ یہ کہ عوام کو نظر آئے کہ ان کی رائے جو ہے وہ پاکستان کے فیصلے نہیں کر رہی, بلکہ فیصلے جو ہیں وہ کوئی اور کر رہا ہے, بیرونی طاقتیں کر رہی ہیں, وہ طاقت کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. تو یہ آج کی جو باتیں کی گئی اس میں سے ایک بہت اہم بات یہ تھی. آخری بات جس پہ شاید انہوں نے ختم کیا وہ بڑی خوشائند بات تھی, اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لانگ مارچ پر کوئی اعتراض نہیں, یہ آئینی حق ہے, پاکستان کے عوام کا آئینی حق ہے, یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اور جیسا کہ خواہش کا اظہار بھی کیا گیا اور اس پہ کہا ہے کہ پریشر کے باوجود ادارے کا فیصلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آئینی کردار کے اندر رہنا ہے, تو یہ بالکل بہت اچھی بات ہے. اور اسی طریقے سے اسی آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج کریں, پرامن طریقے سے کریں, آئین کے اندر رہتے ہوئے, قانون کے اندر رہتے ہوئے یہ احتجاج کیا جائے. اور یہ احتجاج کرنے پاکستان کی قوم اسلام آباد آ رہی ہے, عمران خان کی قیادت کے اندر آ رہی ہے. آپ کی لا اینڈ آرڈر کی پروٹیکشن جو ہے, ریڈ زون کی خاص طور کے اوپر پروٹیکشن جو ہے, اس میں کوئی ہمیں دو رائے نہیں ہے, ضرور پروٹیکشن کی جائے. لیکن یہ خبر جو ہے, امید ہے کہ یہ رانا ثناءاللہ بھی سن رہے تھے اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت بھی سن رہی تھی. اب یہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, یہ پاکستان کی بہت بھاری اکثریت کی رائے بھی ہے, اور یہ پاکستان کے افواج پاکستان کے اور پاکستان کے اداروں کی رائے بھی ہے, جس کو آج پھر دہرایا گیا ہے کہ لانگ مارچ پرامن کرنے کا حق پاکستان کے عوام کو موجود ہے. اور امید ہے کہ حکومت کے جو بھی فیصلے ہوں گے اب اسی آئینی حق کے مطابق ہوں گے. بہت شکریہ جی. میں فواد چودھری سے بولوں گا. کیا اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کہہ رہے ہیں سیٹ